سبيل الدموع سبيل مريح اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، جب اس ذات نے کہہ دیا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے یار۔ نہ معلوم ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، کوئی راستہ نہیں بچا، پر ایک راستہ ہمیشہ بچا ہوتا ہے، وہ ہے موت ذاتی راستہ۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خود سوچو کہ کوئی راستہ تھا؟ ہر طرف اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کے اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ تم بھی وہی کرو اور دیکھنا اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں تمہاری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تم سے راضی ہے۔ اب دعائیں مانگنا شروع کر دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کہہ دو کہ اللہ میری پریشانی کو صرف تو سمجھ سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ پھر دیکھو کہاں سے معجزات ہوتے ہیں اور کہاں سے اللہ راستہ بناتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میرے دعا میں یاد ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تہجد میں میریکل کیسے ہوتا ہے، اور ایک جو بھائی ہے وہ ان کے تہجد کی نماز میں میریکل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تہجد تو ہم کرتے ہیں، تہجد نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا تہجد کی نماز کے بعد میریکل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں چینل کو، کیونکہ آپ مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو جیسے موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے ویڈیوز سے یا میریکل سٹوریز سے، آپ کا ایک لائک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کا ایک سبسکرائب مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کا ایک شیئر ہمیں موٹیویٹ رکھتا ہے۔ چلیے جی، آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی تہجد میریکل سٹوری۔ السلام علیکم علینا بہن، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت بہت اچھی ہوں گی۔ علینا سسٹر، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے تہجد کے بارے میں اور نمازوں کے بارے میں بہت پوچھا تھا، اور میری پرابلم ہی اتنا زیادہ بڑھ چکی تھی کہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے آپ کا تہجد میریکل چینل دیکھا اور پھر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ لگی کہ آپ کا جو اورا ہے، جو آپ کا وائبس ہے، جو آپ بات کرتی ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو ہے، بہت زیادہ۔ مجھے اسی پازیٹیونیس کی وجہ سے میں اپنا میریکل سٹوری آپ سے اور آپ کے جتنے بھی تمام میریکل فیملی ہیں، تہجد میریکل فیملی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علینا بہن، مجھے 6 سال پہلے ایک میرے پیر میں راڈ لگی تھی، جو کہ میرا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا تھا، اور یہ میں بتا نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ تو اللہ کی ہی مدد کی میں بچ گیا اور میری امی بھی بچ گئیں، لیکن میرے پیر کے راڈ لگنے کی وجہ سے میرا رشتہ کہیں نہیں ہوتا تھا۔ اور تو میں اتنا زیادہ اسمارٹ لکنگ بوائے نہیں ہوں، ایوریج ہوں، اور ماشاءاللہ سے جاب بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس پیر کی وجہ سے کوئی اپنی بیٹی مجھے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اور آج کے سماج میں، آج کے انوائرمنٹ میں آپ کا ایک پرسنالٹی ہونا، آپ کا ایک رچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بس ایک مڈل کلاس انسان تھا، اور میرا گھر تھا ماشاءاللہ سے، اور ہے بھی الحمدللہ۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، اتنا پریشان رہنے لگا تھا کہ میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، کوئی تو ہوگا جو میری مدد کرے گا اللہ تیرے وجہ سے، کوئی تو وسیلہ ہوگا اللہ پاک۔ اور میں ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے دعا مانگ کے سوتا تھا۔ ایک بار میں ویسے ہی
یوٹیوب کو اسکرول کر رہا تھا اور میرے فیڈ میں تہجد میرکل چینل کا پاپ اپ ہوا، اور میں نے ویسے ہی میں نے کبھی وظیفے اور یہ ساری چیزیں نہیں کی، بٹ آپ کا ایک دعا پر، جو تہجد میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں نے دیکھا، میں نے اسے کلک کیا، اور ماشاءاللہ سے بہت ویوز تھے اس ویڈیو پہ، پرٹیکولر ویڈیو پہ. میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا، مجھے ایک پازیٹیو آپ کی باتوں میں اور آپ کے آواز میں سکون سا ملا. ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل وقت میں تھا، اس وقت میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ میریکل ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے تو میریکل ورڈ پہ ہی نہیں یقین تھا کہ یہ کچھ ہوتا بھی ہے، کیونکہ بہت ریجیکشنز میں نے دیکھ لیے تھے اس ٹائم، بہت لوگوں کا تانا میں نے سن لیا تھا اس وقت. کرتے کراتے میں نے آپ سے بات کی، بات کرنے کے بعد مجھے ایک پازیٹیو، ایک اندر مجھے ایک موٹیویشن ملا. آپ نے جو بھی مجھ سے باتیں کی میرے دل اور دماغ پر گھر کر گئی. میں نے یہ سوچا کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا، اور کب تک میں ایسے بھاگتا رہوں گا. کبھی نہ کبھی یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جو اصل دنیا میں وہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور جیسے کہ مجھے آپ نے بتایا کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کہیں جوڑا لکھا ہوگا تو ضرور ہوگا. آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا. پڑھنا بہت مشکل تھا بہن، کیونکہ میں اتنا لمبا کبھی پڑھا نہیں، اور مجھے وظیفے کی کبھی کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھی. لیکن آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا. میں نے دھیرے دھیرے پڑھنا سٹارٹ کیا، اور جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا سسٹر علینا، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جو لطف آتا تھا وظیفہ کرنے میں، جو سکون آتا تھا وظیفہ کرنے میں کہتا ہوں کہ کسی دنیا میں مجھے اتنا سکون، اتنا اچھا فیل کہیں نہیں ہوا جتنا سکون مجھے اس وظیفے سے ہوا. حالانکہ میں نے ڈیوائڈ کر کے پڑھا، مشکل تھا کیونکہ لمبے تھے وظیفے، اور سب کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار پڑھنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی ایک الگ ہی ایک خواہش آپ کے دل میں رہتی ہے کہ مجھے وظیفہ کرنا ہے، مجھے جانا ہے، وظیفے کے لیے ٹائم ہو چلا ہے. خیر میں نے وظیفہ آپ نے مجھے 90 دن کا دیا تھا، میں نے 50 دن کیا. 50 دن کرنے کے بعد میرے اندر ایک الگ سا کانفیڈنٹ آ گیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا وہ ہوگا. اس سے پہلے میں بہت زیادہ نیگیٹو انسان تھا کہ پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں ایسے، پتہ نہیں ویسے. میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، ڈپریشن کا بھی شکار ہو چکا تھا. لیکن جب سے آپ کا تہجد میرکل چینل دیکھا، جب سے میں نے آپ سے بات کی اور آپ نے جس طرح مجھے گائیڈ کیا، میں دھیرے دھیرے ڈپریشن سے نکلنے لگا. اور نکلتے نکلتے 50 دن ہو چکا تھا، میں بہت زیادہ لائٹ فیل کر رہا تھا. مجھے تہجد کی نماز کی ایک عادت سی ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں تہجد کی نماز میں خوب اللہ سے گڑ گڑا کے میں رویا کرتا تھا. مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن کہ میں اللہ سے کس طرح روتا تھا، جیسے کہ بچہ ایک ماں سے جب کوئی ضد کرتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، اور اس ضد میں کیسے وہ لال ہو جاتا ہے رو کر، ویسے ہی میں اللہ کے سامنے بالکل لال ہو جاتا تھا رو کر. بالکل ایسا ہو جاتا تھا جیسے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، ایسے میں رونے لگ جاتا تھا اللہ کے سامنے. اور پھر دیکھتے دیکھتے 20 یا 30 دن کے اندر الحمدللہ میرا رشتہ ایسی جگہ ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری شادی اتنے بڑے گھرانہ میں ہوگی. میری امی کی آنٹی تھی اور وہ بات چلا رہی تھی، کہیں بہت بڑے لوگ تھے وہ، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہاں بھی کریں گے، کیونکہ میں یہاں پہ کہاں مڈل کلاس اور میری کہاں ٹانگوں میں روٹ، اور میں ایوریج لکنگ بوائے اینڈ جسٹ جاب کرتا ہوا لڑکا، کہاں مجھ سے کوئی شادی کرے گا. وہ ایک دماغ میں الگ خیال آتے تھے، لیکن وہ شیطان کی طرف سے آتے تھے. میں ہمیشہ استغفار پڑھ کے میں کہتا تھا میرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کرائے گا. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے میری پکچرز دیکھی، مجھ سے
ہر جگہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ رہا کہ شادی ایسی جگہ ہوا ہے کہ میں سوری نام نہیں لے سکتا ان لوگوں کا، کیونکہ بہت نون فیملی ہے، پولیٹیشنز ہیں، وہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں. میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسی جگہ بھی ہو سکتا ہے میری شادی، ایسی جگہ بھی میں سروائیو کر سکتا ہوں، ایسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ میری قسمت کو چار چاند لگا سکتا ہے. میرے بس میں، میرے سوچ میں، میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا یہ بات. لیکن الحمدللہ جو میرا رونا، جو میرا گر گرانا، جو میرا بے ہوش ہو جانا اللہ کے سامنے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لی. اور ماشاءاللہ لینا سسٹر، میرا شادی اگست میں طے ہو چکا ہے، اور الحمدللہ منگنی ہو چکی ہے، اور اگست پہ انشاءاللہ شادی بھی ہے. آپ نے ضرور آنا ہے، اور آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ آنا ہے. میں کچھ بھی نہیں سن سکتا لینا سسٹر، آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بس وہ تعریف کے ایک باہر ہے. میں کیا کہوں آپ کے بارے میں، مطلب جو شکریہ ایک ورڈ بہت چھوٹا ہے. جو آپ کام کر رہی ہیں، جو لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں، جو لوگ آپ سے اپنے پرابلم کے لیے جو وظیفے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے. لیکن تہجد جمعے جو نماز میں جو دعا مانگی ہے میں نے، الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی. میری شادی نہیں ہو سکتی تھی، مطلب میرے ٹانگوں میں راڈ ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو انسان چل نہیں سکتا دھیرے دھیرے چل کے جا سکتا ہے، جو انسان اپنے پیروں پہ چل کے ٹھیک سے جا نہیں سکتا، وہ اس سے کون شادی کرے گا. میں بہت پریشان رہتا تھا. لیکن ہاں میریکل ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میریکل ہوتا ہے. اور میں کبھی ان چیزوں پہ وشواس نہیں کرتا تھا، نہ مجھے کبھی بھی ٹرسٹ ہوتا تھا کہ یہ وظیفے اور یہ اور وہ میں نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا. بس سمپل قرآن اور 5 وقت نماز پڑھتا تھا، دیٹس اباؤٹ اٹ، اینڈ میں دعا کرتا تھا. لیکن میں نے کبھی تہجد کی نماز کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں سنا تھا، نہ میں نے کبھی دیکھا تھا. لیکن جب آپ کا چینل میرے سامنے آیا تو پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھوں سے کلک ہوا، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میری لائف میں میریکل ہو گیا. ماشاءاللہ میں کیا بولوں لینا، آپ کے بارے میں بہت کم ہیں وہ الفاظ جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے بارے میں. لیکن میری دعا آپ کے لیے اور آپ کے ٹیم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور آپ لوگوں نے ضرور میری شادی میں آنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. پلیز جلد سے جلد میری سٹوری کو شیئر کریے گا. اور الحمدللہ میری شادی فکس ہو گئی ہے، منگنی ہو چکی ہے لینا سسٹر، بیکاز آف اللہ تعالیٰ اینڈ بیکاز آف یو، کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا آپ کو میرے لیے، ہمارے لیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. پلیز ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو بردر. بہت پیارا میریکل سٹوری آپ نے شیئر کیا. یہ میریکل سٹوری ہی نہیں ہوتا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں اور جب اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو میریکل سٹوری ہی نہیں آپ شیئر کرتے، آپ شیئر اپنی لائف کا میریکل سٹوری کرتے ہیں. تو اسی نوٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کو اپنا گھر کا کرے. یہ تو میں کہہ ہی سکتی ہوں آپ کو. ماشاءاللہ سے بہت بہت پیاری سٹوری ہے، اور پیاری سٹوری کے ساتھ ساتھ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا. ہاں آپ ٹھیک سے واک نہیں کر سکتے تھے، آپ نے مجھے بہت سارے ویڈیوز بھی شیئر کیے، میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ ڈیو ٹو پرائیویسی، اینڈ اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں اس طرح ویڈیو شیئر کروں. بٹ تھینک یو سو مچ برادر، اینڈ اللہ تعالیٰ بلیس یو. تھینک یو آل آف یو. آپ لوگوں نے بہت پیار دیا تہجد میریکل چینل کو، اور ہماری ٹیم کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. دعا میں یاد رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نماز میں دعا میں یاد رکھیں ہمیں اور ہمارے فیملی کو، کیونکہ ہم صرف اور صرف چاہتے یہی ہیں کہ آپ ہمیں صرف اپنی دعا میں یاد رکھیے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.